بس شرط یہ تھی کہ جہاں پر مور اور مرغی اکٹھے ناچ رہے ہوں، مطلب جنگلی حیات وہاں پر جنگل کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ دوسری یہ تھی کہ وہاں پر نیچرل جو آبشاریں بھی ہونی چاہیے، وہاں پر پانی بھی نیچرل ہم دیکھنا چاہتے تھے، آلودگی سے پاک۔ بس ایسی جگہ کو ڈسکور کرنے کے بارے میں ہم کچھ دن سوچتے رہے، آخرکار پھر ہم نے ایک ایسی جگہ ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پر جنگلی جانور بھی تھے، آبشاریں بھی تھی اور گھنے جنگلات بھی تھے اور پہاڑ بھی تھے۔ تو جب آپ ایسی جگہ سوچتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کچھ جگہوں میں آتا ہے مری۔ تو ہم مری تو بالکل نہیں جانا چاہتے تھے، تو ہم ایک ایسی جگہ ڈسکور کرنا چاہتے تھے جو آلودگی سے پاک ہو، جہاں پر زیادہ لوگ بالکل بھی نہ ہو، جہاں پر آپ جائیں تو آپ اپنی سانس سے باتیں کر سکیں، جہاں پر آپ نیچر کے اندر ایک کھلی سانس لے سکیں۔ بس ایک ایسی ہی جگہ ڈسکور کرنے کے لیے جو ہمارا پلان بنا تھا، وہ آخرکار ہمارا پلان بن گیا اور ہم ایسی ہی جگہ کو ڈسکور کرنے کے لیے اس ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ یہ ایریا جیسے آپ نے یہ آئیکونک جو ویڈیوز بھی دیکھی، تو یہ ساری اس ویلاگ میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ جو ہم نے ٹور کیا ہے یہ کتنی نیچرل جگہ تھی۔ ایک دن میں ہم جا کے واپس آ گئے، سارا دن ہم نے گھوم پھر بھی لیا، اور اس پورے ٹور میں جو ہے ہمارے جتنا بھی ہمارا گروپ تھا، کہ جو پریس کلب کے جتنے بھی دوست تھے، ان کا ایکسپینس کتنا آیا، خرچہ کتنا آیا، اور ہمیں ٹائم کتنا لگا۔ تو یہ ساری، اور یہ جو ٹور تھا اس میں کون کون سی اہم جگہ، اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو پھر آپ کے لیے کون کون سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ اسٹے کریں، کھانا کھائیں یا انجوائے کریں، ہم یہ ساری چیزیں آج کے اس ویلاگ میں بتائیں گے، اور اس جگہ کو بھی ڈسکور کریں گے آپ کے ساتھ مل کے، کہ جہاں پر جو ہے آپ ایک دن میں جا کے واپس آ سکتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے رستے میں آپ بہترین قسم کے ناشتے بھی کر سکتے ہیں، اور ہنسی مذاق تو وہ پھر ضروری ہے، وہ دوستوں کے درمیان ہوتا ہی ہے۔ تو ایک ایسا ہی ہمارا جو ٹور تھا بڑا ایکسیلنٹ رہا۔ ایک دن کا ٹور تھا، حالانکہ ایک دن کا ٹور اور بندہ پہاڑی علاقوں میں جائے اور نیچر کے ساتھ پورا انکاؤنٹر کر کے آئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دن کے اندر بندہ کر کے آ سکتا ہے، لیکن ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے سارا دن بڑا بہترین طریقے سے گزارا، انجوائے کیا، گپ شپ کی، اور جو بھی دل کے ارمان تھے سارے ہی نکالے۔ تو یہ جو جنت نظیر جگہ ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو پورا بتاتے ہیں اس ویلاگ کے اینڈ میں، ہم دکھائیں گے۔ اور خاص طور پہ یہ جو مجھے دوستوں نے پوچھا، یہ نیچرل جو آبشار تھی، یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں مری والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نیچرل آبشار پاک صاف نہیں ملتی، صاف پانی نہیں ملتے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے یہ جگہ بھی ڈسکور کی ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ تفصیل سے بتائیں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تفصیل سے بتائیں گے، اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر کیسے اور کیسے شروع ہوا۔ تو آئیے اس سفر کی جو شروعات ہے ان کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جو ایک اچھی جگہ سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور تمام دوستوں نے ایک دن امیزنگ طریقے سے گزارا، امیزنگ طریقے سے، یقین کریں، میں کہتا ہوں یہ جو لوگ وہاں پہ ہمارے ساتھ گئے ہیں، ہمارے سارے دوست، ان کی زندگی کے بہت سارے جو لمحات ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ ایک ایسی جگہ تھی، تو اب میں ابھی بھی اس جگہ کے شہر میں جو ہے باہر نہیں نکل سکا، اب بھی جب بھی موقع ملے گا ہم یہاں پہ ضرور جائیں گے، اور ہم آپ کو بھی جانا چاہیے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے ایسی جگہوں پہ جو آپ ایک دن میں ہو کے آ سکتے ہیں، بہت کم خرچ یہ جگہ ہیں، یہاں پر ضرور ٹرائی کریں۔ تو آئیے پھر ہم آپ کو یہ دوست سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ساری جو ایکٹیویٹی ہے، اور ہم ساری ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے ہیں۔ آئیے اس ویلاگ کو ہم کوئکلی شروع کرتے ہیں۔ اس ٹور کا پلان کچھ اس طرح تھا کہ ہم نے صبح سویرے 6 بجے شرک پور شریف سے نکلنا تھا، اور پھر آگے گجراوالا میں ناشتہ کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آزاد کشمیر کا جو سیکٹر سمانی سیکٹر ہے وہاں پر جانا تھا۔ سمانی سیکٹر آپ سب جانتے ہیں، یہ وہی سیکٹر ہے جہاں جو سورما تھا ابھی نندن، وہ اپنا جو MiG 21 دے کر ایک چائے کا کپ پی کے گیا تھا۔ یہ وہی سیکٹر ہے جہاں پر بالی ووڈ کا جو ہے وہ چیتا پاکستان میں آیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اسی سیکٹر میں ہم نے پہنچنا تھا، اور پہنچ کر جو ہے، کیونکہ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، تو ہمیں پتہ تھا، جو ہم نے اس کے متعلق جو تھا انفارمیشن ہمارے پاس تھی، تو یہ علاقہ بہت زیادہ گھنا تھا، خوبصورت تھا، تو یہاں پر ہم نے پہنچنا تھا۔ تو ہمارا اس جو سفر تھا وہ شرک پور شریف سے صبح 6 بجے شروع ہو گیا۔
تو اس میں ہم نے وہ مقام ہم نے سلیکٹ کیا، یہاں پہ جو آپ یہ فورسٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر ہم اس جگہ پہ گئے، ہم نے پہنچنا تھا، یہ جو پہاڑ تھا اس کی اس طرف ہم نے پہنچے، اور دوسری طرف یہ جو آپ ڈاٹس میں لائن دیکھ رہے ہیں یہ LOC ہے، اور دوسری طرف انڈیا ہے۔ تو ہمارا یہ بھی تھا کہ ذرا تھوڑا سا ایک ہوتا ہے انسان کے اندر میں اس ایریے میں جاؤں جہاں پہ کوئی نہ گیا ہو اور انڈین سیکٹر بھی ساتھ ہو، تو وہاں پہ جو ہے ہم نے پہنچنا تھا، اور الحمدللہ پھر ہم صبح سویرے ہمارا جو سفر تھا وہ شروع ہوا۔ ملک صاحب ویلکم۔ ارے مینوں ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰੋਜ਼ਰ ਹੀ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਓ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ آپ کا سفر ہو اور سفر میں محفل کو گرما دینے والے لوگ ہوں تو یقین کا ارے سفر اسی کا مزہ ہے کہ جس میں ہم شریک سفر جو ہے وہ سرجی جیسا ہو۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو ٹور تھا یہ پریس کلب رجسٹر شرکپور شریف کی جو ٹیم تھے صحافیوں کی، انہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا۔ آئیے میں آپ کو سب کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ شیخ عدیل اشرف یگومیہ ARY نیوز روزنامہ مشرق منظور ملک روزنامہ پاکستان فاروق دارڑ روزنامہ خبریں حافظ ذکریہ نمائندہ سنو نیوز اقبال شاکر نمائندہ نوائے وقت ہم نیوز اعظم علی روزنامہ پنجاب ٹائم حاجی خلیل احمد پبلک نیوز چودھری ظہیر روزنامہ مسلم ورڈ سچ ٹی وی گوہر تارک زرگر روزنامہ نئی عدالت ظہیر بابر چودھری روزنامہ ساس 24 نیوز روزنامہ پاکستان۔ آگے آندا ہے کہ گل ہے کہ سنیا کہ راج جہاز خراب ہو گیا تو میں تھکا کوئی نہیں لانا۔ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਏਗਾ۔ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ایک بڑی بات کمال جو چیز ہے وہ کھلنے لگی ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے کھیر حاجی اعظم صاحب نے یہ تیار کروائی تھی، بڑی ہی مزیدار اور لذیذ کھیر جو نکلی جب ہم نے کھایا اس کو ٹیسٹ کیا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمال تھا۔ تو اس کا ہم جو ہے نکلتے سال جو سٹارٹر ہم نے لیا وہ اس با کمال کھیر کا لیا۔ تو خالد جو ہے وہ اپنی تازہ بھینسوں کا دودھ جو ہے اس کے سے یہ کھیر بنائی گئی تھی۔ کھیر تو ویسے بھی میری کمزوری ہے، تو پھر ہم نے تو بھائی 2 عدد جو باسکٹ تھیں وہ کھیر کی ہم نے نپٹائی، اور اس کے بعد جو تھے ہم گجرانوالہ پہنچے۔ گجرانوالہ پہنچتے تھے، یہ صوفی صاحب کے جو کھوئے والے مٹن چنے اس کے اوپر جو تھا وہ ہمارے باکمال مجاہدین نے حلہ بول دیا، اور پھر اپنے چن کے اپنی پسند کی جو وہ بوٹیاں تھیں اس میں سے نکلوائی، اور جو ہے ان کو کافی تنگ بھی کیا۔ تنگ کرنے کے بعد جو تھے ہماری پوری ٹیم جو تھی انہوں نے اس بڑا ہی ٹیسٹی اور انتہائی لذیذ جو ناشتہ تھا اس سے سب نے لطف اندوز ہو گئے۔ کچھ نے چنے کھائے، کوفتے کھائے، انڈے کھائے، جو کسی کا دل تھا انہوں نے دل بھر کے جو ہے یہ گجرانوالہ میں ناشتہ کیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹر ہم نے کھیر کا کیا، شرکپور سے نکلتے ساتھ آدھے گھنٹے بعد ہمیں بھوک لگ گئی، تو پھر یہ سارے دوستوں نے بیٹھ کے جو صوفی بابا جی کے جو تھے وہ چنے اور جو سری پائے اور گوبھ وغیرہ کھائے، جو کسی کا دل تھا۔ یہاں گجرانوالہ سے انسان گزرے اور ناشتہ نہ کرے یہ تو ویسے بھی جو ہے گجرانوالہ کی جو ہے وہ شان میں گستاخی ہے۔ تو پھر ہم گستاخی کیسے کرتے، تو ہم نے یہ جو گستاخی تھی وہ بھرپور ناشتے کے ساتھ یہ نپٹائی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہماری اگلی منزل جو تھی اس کی طرف چلتے ہیں۔ رستے میں جیسے ہی ہم نے سوکھا ہوا دریا جناب دیکھا تو ساتھ ہی ہمارا دل سے گیا کہ ہمارے دریاؤں کے اوپر جو تھا وہ انڈیا پہلے قابل ہو چکا ہے، اپنے اس کے اوپر جو ہے باقی سفر کافی زیادہ سفر جو تھی وہ ہم نے اس کے اوپر اخوانی کی۔ ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ان دریاؤں کے اوپر ڈیم تو نہیں بنا سکا، اور اس وجہ سے جو انڈیا ہے وہ پیچھے ڈیم بناتا گیا اور ہمارے پاس پانی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں سے ہم نے ٹرن لیا، ٹرن لینے کے بعد ہماری اگلی منزل جو ہے بڑا ہی باکمال ایریا، اور یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت روڈ تھا۔ تو یہاں سے جو ہے ہم اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے، اور ہماری منزل یہاں سے صرف جو ہے وہ 1 گھنٹے ڈرائیو پہ ہے، یعنی کہ ہم نے ایک ایسی لوکیشن سلیکٹ کی کہ جہاں ہم جو ہے تقریباً 3 گھنٹے میں پہنچ سکتے تھے، اور پہنچنے کے بعد سارا دن ہم نے گزارنا تھا، اور سارا دن گزارنے کے بعد واپس آ جانا تھا۔ تو یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو خوش آمدید کشمیر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے، اور یہ مارکھور کی سیموں والی تھی ہماری ٹور وین۔ تو یہاں سے پھر جو ہے ہم نے دونوں جھنڈوں کو
کیا. سلوٹ کرنے کے بعد ہماری جو ٹیم تھی وہ آگے رواں دواں آگے نکل پڑی. تو میں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے کیوں نہ کہ اپنی بھی ایک سیلفی لی جائے. تو یہاں پہ پھر میں نے اپنی سیلفی بھی لی. دھوپ جو ہے وہ نکل چکی تھی اور آگے جو آزاد کشمیر کی جو ٹریفک پولیس تھی اس کے ساتھ ہمارا ہوا رابطہ. تو پولیس والوں نے جب لاہور کا نمبر دیکھا تو ظاہری بات ہے پولیس والے جب گاڑیاں دیکھتے ہیں کہ باہر سے جو آ رہی ہیں پولیس تو پاکستان کی ہے تو انہوں نے پھر اپنے روایتی جو ہے وہ کمال دکھانے کی کوشش کی. لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا اندر تو مہا گرو بیٹھے ہیں تو پولیس والوں کی جو دیہڑی تھی وہ خراب ہو گئی. اور اس کے بعد جو تھی پولیس والے اپنے کام اور پھر ہم وہاں سے ہو نکلے اپنی گلی. تو اگلی منزل ظاہری بات ہے کہ ہماری کشمیر کی پہاڑیاں آ چکی تھیں اور اس کے اوپر جو چڑھائی تھی تو یہ چڑھائی ہمیں پہلے یہ بتایا گیا کہ ہم یہاں سے گزرتے ہوئے بابا جی کا دربار ہے بابا شادی شہید, وہاں پہ سلام کیے بغیر تو بندہ جا نہیں سکتا. تو پھر ہم نے یہاں سیدھی گاڑی جو رستے میں دربار جو بابا شادی شہید کا پڑتا ہے اور وہاں ہم نے جانے کی تیاری پکڑی. ہم نے سلام کرنا تھا اور ساتھ یہ جو محصور کن جو وادی تھی کشمیر کی یہ ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کشمیر کا. تو یہاں سے ہم نے یہ جو زگ زیگ دیکھے اور پھر جو ہمارے مائنڈ کے اندر جو کشمیر کے متعلق کہانیاں تھیں وہ ساری گھومنی شروع ہو گئی. جو گاڑی اوپر جا رہے تھے چڑھائی پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے. ہماری منزل جیسے کہ ہم نے میپ پہ آپ کو دکھایا تھا ہم نے وہاں پہنچنا تھا جہاں پہ ابھی نندن جو ہیرو تھا انڈیا کا ورتمان والا اس کو رکھا گیا تھا. تو پھر ہم آہستہ آہستہ جو زگ زیگ والی ساری پہاڑیاں ہیں یہ ہم چڑھتے گیا تو پھر آگے ہم پہنچے بابا شادی شہید کے دربار پر. جیسے ہم بابا جی کے دربار کی طرف بڑھے تو رستے میں جنگلی حیات جن میں مور سرخیز تھے ان کے بورڈ جگہ دکھائی دی مین کہ یہاں پہ جنگلی مور رہتے ہیں. اور پھر ہم پہنچ گئے بابا شادی شہید کے دربار پر. بابا جی کے متعلق جو ہے ایک علیحدہ سے ویلاگ کریں گے اور یہاں پہ جو ہم نے دیکھا وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا. سارے دوستوں نے وضو کیا اور بابا جی کے دربار پہ جو ہے وہ سلوٹ مارنے کے بعد یہ جو بکرے بابا جی کے دربار پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو وہ ہم آپ کو سرپرائز میں رکھیں گے اور اگلے ویلاگ میں ضرور بتائیں گے کہ جو بکرے ہیں لوگ بچوں کے ساتھ بکرے کیوں لے کے آتے ہیں. اور یہاں پر بکرے جو ہیں لوگ بڑے ہی جو ہے وہ شوق سے پالتے ہیں پورا سال, پھر یہاں پہ بکرے لے کے آتے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے شام تک سینکڑوں گاڑیاں آ جاتی ہیں اور عموماً ڈیلی 300-400 گاڑی یہاں پر آتی ہے, جبکہ جب چھٹی والے دنوں میں یہ گاڑیوں کی تعداد 600-700 تک پہنچ جاتی ہے, 1000 بھی کراس کر جاتی ہے. اور پھر یہ جو گاڑیاں ہیں وہ پارک کی جاتی ہیں دور روڈ تک. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے پھر آگے ہمارا رستہ شروع ہوا. جو تنگ گلیاں ہیں کشمیر کی ادھر سے ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ آگے ہیں ہمارے جو میزبان ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو میزبان جو تھے ہمارے وہ سمانی سیکٹر میں یہاں پہ ہمارا انتظار ہو رہا تھا. یہ وہ گاؤں تھا جہاں پر ہم نے ٹھہرنا تھا اور یہاں پہ ہمارا جو لنچ کا جو تھا انتظام کیا گیا تھا. ہمارے میزبان بڑے ہی باکمال تھے اور ایک تو کھانا تو ایک علیحدہ چیز تھی, لیکن جیسے ہی ہم ان کے گھروں کی طرف پہنچے تو یقین کریں ایک آپ کہہ لیں کہ جیسا انسان سوچتا ہے اس سے بڑھ کے یہ چیزیں تھیں, بڑی باکمال تھی. یہ گاؤں کے مناظر ہے, چھوٹے چھوٹے کھیت تھے, وہاں پہ لوگوں نے اپنے اناج اگائے ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ تنگ گلیوں سے ہم چڑھتے ہوئے جو ہے چڑھائی کی طرف جا رہے تھے. اور پھر جو ہمارے مہمانوں کا گھر تھا ان کا جو مہمان خانہ تھا وہاں اس کی طرف جانا تھا. تو ہم اس کی طرف جا رہے تھے تو یہ اس طرح کی چڑھائی تھی. یہ کشمیر میں اکثر گلیاں جو ہیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, مختلف جو ہم ڈرامے بھی دیکھتے ہیں ان میں دکھائی دیتی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھت کے اوپر سے پورے گاؤں کا جو ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سمانی سیکٹر کا جو گاؤں ہے آپ اس کو دیکھیں اور یہ سامنے بالکل پہاڑ ہے. مین آپ یہاں پہ سو کے اٹھے تو سامنے پہاڑوں کا دلکش نظارہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک محصور کن جو صورتحال ہے وہ سامنے آتی ہے. خاص طور پہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ میدانی علاقوں سے جاتے ہیں ان کے لیے تو بڑی ہی اٹریکشن ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میدان, یہ کھیت, یہ کھلیان سارے جو ہیں ہم یہ گزر کر جو ہیں وہ وہاں پہ جا چکے تھے. اور یہ جو ہماری گاڑی ہے یہ یہاں پر مہمانوں کے جو گھر کے باہر پارک تھی اور ہم اوپر جو ہیں وہ پھر ہمارا جو لنچ تھا وہ اس کے ساتھ دو ہاتھ کر رہے تھے. اتنا خوبصورت نظارہ ہو اور بھائی سیلفی نہ لے یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہمارا مہمان خانہ ہے, ان کی چھت اور چھت کے سامنے یہ پورا پہاڑوں کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑا ہی کمال. ہم تو کھانا بھول گئے تھے تو لیکن جو مہمانوں کی مہمان نوازی تھی تو اس کا بھی ایک اپنا انداز تھا. پھر ہم نے کشمیر کی جو سوغات تھی جو بہترین کھانے تھے وہ انہوں نے ہمیں سرو کیے اور کیا ہی لذیذ کھانے تھے. ان کے جو مہمان ہمارے تھے وہ جو ہے ہمارے میزبان جو تھے ان کی کیا ہی کہنے.
تو پھر ان کے ساتھ ہم کافی دیر بیٹھے رہے، گپ شپ مارتے رہے، کشمیر کی جو ثقافت ہے، کلچر ہے، لوگ ہیں، رہن سہن ہے، اس کے اوپر بات چیت کی۔ تو ایک بات تو بڑی واضح ہے، کشمیر کے لوگ مہمانوں کو بہت ٹائم دیتے ہیں، کشمیر کے لوگ مہمان نواز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو چیزیں باتیں ہم نے سنی تھی یہاں پہ آ کے، ہم نے 100% وہ سچ بلکہ اس سے بڑھ کے پائی۔ تو یہ ایسے ٹور ہونے چاہیے جو ہے کراس کلچر جو ہے ہمیں آنا جانا چاہیے، تو ہمیں اس سے دلوں کے راستے بھی کھلتے ہیں اور دوسری ثقافت اور کلچروں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ جہاں سے ہماری وہ ڈیسٹینیشن ہے جو میں نے آپ کو جو چیزیں دکھائی تھی، پہلے بتایا تھا کہ جو اصل ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ آگے بھی آ رہی ہے۔ یہ کشمیر کی جو تنگ جو رستے ہیں ان سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے تھے لائن آف کنٹرول۔ ایکچولی وہ لوکیشن جو آج تک جو ہے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کی پرمیشن جو ہمیں بڑی مشکل سے ملی تھی، اور ہم جا رہے تھے لائن آف کنٹرول کیا بالکل اس ایریے میں جہاں آواز اگر اس طرف دے تو دوسری طرف انڈیا کی طرف آواز جاتی تھی۔ تو رستے میں جو ہمارے میزبان تھے وہ آگے ہمیں ٹور گائیڈ کے طور پہ ہمیں جو تھے وہ گائیڈ کر رہے تھے۔ رستے میں ہم نے یہ مور اور مرغیاں اکٹھے ناچتے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہیں مور اپنے فل جوبن میں جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ جو بہت ساری مرغیاں بھی پھر رہی ہیں۔ یہ ساری جنگلی حیات ہے، وہاں کے کشمیر کے کلچر کا حصہ ہے، اور یہ مور انہیں پالے نہیں ہوئے بلکہ یہ جنگل سے یہاں پہ گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو جنگلی ہے اہم جنگلی حیات میں مور شامل ہے۔ تو پھر یہاں سے جو ہمارے جو ٹور گائیڈ ہے وہ ہمیں لے گیا اس جگہ پہ جہاں جو ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں، جو کہ لائن آف کنٹرول کے انتہائی قریب ہے۔ وہ ایکچولی ہم اس جگہ کا نام تو ڈسکلوز نہیں کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، آتا تو پھر ایکچولی ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سمانی سیکٹر میں تھے، لیکن آگے جو لوکیشن ایگزیکٹ ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ وہ جگہ ہم آپ کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے پاکستان آرمی سے اس کی خاص طور پہ پرمیشن لی تھی۔ تو پھر جو ہے آگے گلیوں سے پگ ڈنڈیوں سے جو ہم ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، اور ہماری منزل تھی وہی ایریا جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جہاں سے دوسری طرف انڈیا تھا اور بڑے ہائی سیکیورٹی زون تھا، تو بڑی مشکل سے ہمیں جو ہے اس علاقے میں جانے کی پرمیشن ملی۔ تو بالآخر جو ہے یہ جگہ جگہ رستے میں جیپس دیکھ رہے ہیں، یہ ساری جو مقامی لوگ ہیں، جب یہاں پہ فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے یہاں سے کوئٹ کر جاتے ہیں، مین یہاں سے اپنے آپ کو دوسرے علاقوں میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ وہ سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی دوسری طرف جو انڈیا ہے، اور ہم اسی پہاڑ کی طرف جو ہے اب ہم جا رہے ہیں، ہمارا قافلہ جا رہا ہے، اور جو ہمارے ٹور گائیڈز ہیں جو ہمارے وہاں پہ میزبان تھے وہ ہمیں لیڈ کر کے اس ایریے میں لے کے جا رہے ہیں جو کہ ایکچولی لائن آف کنٹرول انتہائی قریب ہے، اور وہاں پہ جانا جو ہے وہ ایک ممنوع کام ہے۔ لیکن بہرحال اتھارٹیز کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس علاقے میں جانے دیا، اور ہمارا جو ایک خواب تھا، ہمارا ایک جو سپنا تھا، وہ بالآخر جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور جیسے یہ میں اگلی کلک آپ کو دکھاؤں گا آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایکچولی یہ ہے وہ علاقہ، یہ ہے وہ پہاڑ جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اس پہاڑ کی دوسری طرف جو ہے وہ پہاڑ کی دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا ہے۔ تو یہ لوکیشن ایگزیکٹ جو ہے اس کی میں آپ کو نہیں، جو پہلے آپ کو کہا تھا نہیں بتائیں گے، لیکن ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کی دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا ہے، انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے جس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرف جو ہم ہیں، یہاں اگر ہم آواز دیتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ جس ایریے پہ ہم موجود ہیں اس وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیچھے ہے، یہ والا جو ایریا ہے یہ پہاڑ کا اس طرف ہے، دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا ہے۔ تو جو آج ہم نے ڈسکور کی ہے نیو لوکیشن، یہ ایک دن میں کے اندر بندہ 3 گھنٹے کے اندر یہاں سے شرکپور میں یا لاہور سے بندہ ود ان 3 آورز آ سکتا ہے، اور بجٹ بھی بڑا چھوٹے بجٹ میں بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لوکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو اس طرف جو ہے وہ انڈیا ہے، اس طرف یہ پاکستان کی حدود ہے، پیچھے وہ جو بادل دیکھ رہے ہیں اس طرف انڈیا آتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی یہاں پہ اتنی زیادہ سکون ہے اس جگہ کے اوپر، اور دیکھنے والی جگہ ہے۔ تو بہرحال ہم نے تو سارا دن بڑا انجوائے کیا، آپ کی یہ لوکیشن جو ہے لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ کے بھائی نے کیا آئی فون کا صحیح اپیوگ، اور یہاں پہ ہم نے کچھ لیا سلومو۔ یقین کریں جب ہم یہ پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے تھے تو بڑی سپیڈ سے چڑھ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے اوپر آئے اور جب ہم پہاڑ کے اوپر آئے کھڑے ہوئے نا تو سر چکرانا شروع ہو گیا۔
تو شاید بلندی پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ ہائٹ کو چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ان علاقوں میں جو آرمی سولجرز ہمارے سرو کرتے ہیں تو ان زیادہ تر وہ جو ہے NR ان کو کہتے ہیں کہ نارتھرن لائٹ انفینٹری جو فورسز ہیں وہی ان علاقوں میں رہ سکتی ہیں، وہی ان علاقوں میں آپریشن کر سکتی ہیں۔ ہمارے جو پنجاب میں یا میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان علاقوں میں آپریشن کرنا یا رہنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ہم نے جب پہاڑوں کے اوپر ہم ہائکنگ کر رہے تھے تو اس دوران ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آبشاریں، یہ ابھی ظاہری بات ہے ابھی موسم سرد تھا تو جو برف ہے وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے ان چشموں میں آ رہا ہے۔ یقین کریں ہم نے ان چشموں کا پانی پیا، جب ہم ان کا پانی پی رہے تھے تو یقین کریں کہ اتنا اچھا پانی تھا اور اتنا صاف شفاف تھا کہ کیا ہی بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آبشار چھوٹی آبشار ہے لیکن یہ صاف ستھری ہے۔ وہاں پہ تمام دوست جو اکٹھے ہوئے انہوں نے یہ جو پانی ہے اس سے بھرپور استفادہ اٹھایا، جو ہے اس کو پیا اور انتہائی جو ہے اس کا دلکش جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا ٹیسٹ تھا۔ تو یہاں پر جو ہے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ہم پہلے پہاڑوں کے اوپر گیا تھے، اب ہم نیچے جو ہے وہ جا رہے ہیں نیچے گہرائی کی طرف جہاں پہ آبشاریں وغیرہ ہیں تو وہاں پہ جا رہے ہیں۔ پیچھے جو یہ ایکچولی ہم ہائکنگ کر رہے ہیں تو پیچھے سارے دوست جو ہیں وہ ہم نے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر جو ہے ہائکنگ کی، تو لیکن ہم نے جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اس ٹریک پہ جانا، اگر ہم اس ٹریک پہ جائیں گے تو وہ بالکل ہم سامنے اسی پہ پہنچ جائیں گے۔ ہمارے تھوڑے فاصلے پر جو آگے تھی وہ سیکیورٹی انسٹالیشن بھی تھی، جو آپ کہہ لیں کہ لاسٹ سیکیورٹی انسٹالیشن جو ہوتی ہے وہ بھی تھی، تو اس لیے جو ہے پہلے بڑی مشکل سے پرمیشن اس علاقے میں ملی تھی، تو اس کا ہم جو ہے وہ اپنے میزبانوں کو ہم مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو لیکن بہرحال جو ہے ہم یہ اس لوکیشن میں پہنچے جہاں پر آج تک جو ہے بڑے ہی کم لوگ گئے ہوتے، خاص طور پہ جو ٹورزم کرنے جاتے ہیں اس علاقے میں زیادہ لوگ جاتے ہی نہیں، اگر جاتے ہیں تو ان کو اتنا آگے آنے کی پرمیشن ملتی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے روکا گیا تھا پہلے، لیکن ہمارے جو میزبان تھے ان کے کافی زیادہ اچھے تھے، تعلقات تھے یا ان کے جو کنیکشن تھے وہ اسٹیبلش تھے، تو پھر انہوں نے ہم یہاں تک پہنچے۔ یہاں پہنچ کر ہم نے پھر جو بہترین ایریا تھا وہ ہم نے چوز کیا، یہاں پر ہم نے اپنی میموریز جو تھیں وہ انجوائے کی۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا جو ایک ایکسپیرینس ہمارا رہا اور فل جو تھا ایک ہم نے جو ہے وہ اس کو انجوائے کیا۔ ایک آکسیجن زون میں ہم آئے تو یہ زون ایسا تھا کہ جہاں پہ ہمیں اپنی سانس بھی سنائی دے رہی تھی، جو ایک پیور جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک صحیح جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سکون والا ایریا۔ تو بہرحال ہم یہ جو بھی لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں، کشمیر کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، ایک دن کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے سبانی سیکٹر والا جو ایریا یہ بہت ہی شاندار ایریا۔ اگر یہاں تک آگے جو ہے وہ قلعہ باکسر بھی ہے، اس طرف ہم نہیں گئے کیونکہ ہم اس طرف آنا چاہتے تھے، ادھر تو کافی زیادہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا یہی تھا کہ ہم اس جگہ پہ جائیں جہاں ہم کچھ پل جو ہیں وہ سکون کے گزار سکیں۔ تو پھر جہاں پہ ہم نے سیلفیز لیں، جو واٹر فالز تھیں ان میں آ کے سب نے انجوائے کیا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر ہم نے جو بھی اس کے ساتھ وہاں پہ اپنے یادگار جو لمحات تھے گزارے۔ یہ دیکھیں جی، یہ آج پریس کلب رجسٹر شرکپور شریف کے دوستوں کا ایک ٹور آیا ہوا تھا اور آج ہم نے خاص طور پہ شیخ عدیل احمد جکومیہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ میں آج آپ کو ایک ایسی جگہ ڈسکور کر کے دوں گا کہ جو کبھی بھی کسی کیمرے کی آنکھ میں آج تک نہیں آئی۔ تو ہم نے کہا تھا وہ کون سی جگہ ہے، اور ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ آج تک کہ کسی کیمرے کی آنکھ میں نہیں آئی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی شیخ عدیل احمد جکومیہ صاحب کو جاتا ہے۔ ان کے لیے بگ کلیپ، تھینک یو۔ آپ نے ایک نیچر سے بری اور فریش آکسیجن جو ہے اس کے سلنڈر آج ہمیں دیے ہیں، تو ہم آپ بھائی سارے ووٹ آپ کے۔ ہم وہ ہائکنگ سٹارٹ کرنے لگے، یہ ابھی ہماری ہائکنگ کا جو ہے وہ فیز 3 ہے، تو اس میں ہم نے وہ ماؤنٹینز کے اندر جو ہے واک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائکنگ کا اپنا ہی نظارہ ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ ہائکنگ کے لیے جو ہے وہ کتنی بیوٹیفل جگہ ہے۔ یہ دیکھیں، میں یہ ویو سارا دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ کوئی اور بیوٹیفل جو چیز یہ ہے کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف انڈیا ہے، تو یہاں تھوڑی دیر پہلے فائرنگ بھی ہو رہی تھی، اس کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اور ہم اس میں لائن آف کنٹرول کی پہاڑ کی اس طرف ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے۔
پھر جو ہے لاسٹ مومنٹ جو ہے وہ ہمارے وزٹ کے شروع ہو گئے، اور یہاں پہ تمام دوستوں نے کہا کہ ہم ایک اس نظارے جو اتنی خوبصورت جگہ پہ جو ایک خوبصورت سا سلومو بھی ہم لیں گے. تو میں نے کہا لیں جناب آپ کا سلومو بناتے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ درختوں کے پیچھے سے انتہائی خوبصورت انداز سے نکل رہے ہیں. آگے ہمارے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری فروخ تاٹ صاحب، پیچھے سر ہمارے وزیر خزانہ سر ماسٹر ندیم خالد صاحب، پھر بھائی عدیل اشرف جکومیہ صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، چودھری ظہیر بابر صاحب، حاجی خلیل احمد صاحب جو ہمارے صدر محترم ہیں، اور حاجی اعظم علی صاحب جو کہ ہمارے سینئر نائب صدر ہیں. تو پیچھے جو ہے آفت ذکریہ صاحب بھی نکل رہے ہیں. شاکر کہیں نظر نہیں آ رہا. شاکر نے کہنا ہے کہ آپ میری فوٹو نہیں آئی، اور ہمارا گوہر بھی چیتا نکل گیا. تو بھائی میں تو یہ بیٹھا تھا آپ کا بھائی ادھر واٹر فال کی میں جان نہیں چھوڑ رہا تھا. میں سب کہہ رہے تھے، اور میں نے کہا نا بھائی ہم تو یہ واٹر فال کے اوپر بیٹھیں گے اور پانی کے ساتھ جو ہے فل انجوائمنٹ کریں گے. مجھے تو پانی بڑا پسند آیا. بار بار میں اپنا جو فیس ہے وہ دھو رہا تھا. تو ایک جو ہے خوبصورت جو احساس بھی تھا، اور ساتھ تازگی کا احساس بھی تھا کہ یہ قدرت کے نظارے واقعی کشمیر کو جنت کہتے ہیں. ہم ابھی اتنی ہائٹ پہ نہیں گئے کہ جتنا اونچا کشمیر، ہم صرف ایک حصے سے بھی چڑھائی چڑھ رہے تھے. لیکن بھائی کیا ہی نظارہ تھا. اس کو الفاظ میں بیان کرنا تو مشکل تھا، لیکن پھر بھی جو ہے اس کا نظارہ کمال تھا. پہلے ان سے نام وغیرہ پوچھتے ہیں اور ان کا تعارف کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی میرا نام جو ہے عمران حیدر ہے، اور میں شرکپور شریف سے ہوں. بیسیکلی میں جرنلسٹ ہوں، اور آج آپ لوگوں کی انویٹیشن پہ آج ہمیں یہ جو ہے نا پیراڈائز کا ایک پارٹ جو ہے اس کو ڈسکور کرنے آئے تھے. بالکل اسی طرح. یقین کریں کہ ایسی جگہ کہ ایک طرف اس طرف ہم کھڑے ہیں، یہ پاکستان ہے، اس پہاڑ کی اس طرف انڈیا ہے، اور اتنی پرسکون جگہ ہے. یہاں پہ جو ان کی نیچر ہے اتنی پیور ہے. آپ کو یہاں پہ جنگلی جو ہیں وہ جانور بھی ملیں گے، مور بھی ملیں گے، اور بہت ساری چیز. جو بندہ نیچر کو ایکسپلور کرنے والا ہے نا وہ کشمیر کا یہ حصہ ضرور دیکھے. بالکل. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں اتنے زیادہ مہمان نواز ہیں. یقین کریں کہ آپ، اور پھر یہ آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا ہمیں آج کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اگر ایک پتھر بھی گر رہا ہے نا پیچھے پانی کی آبشار کی آواز بھی آ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اب جو ہے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور راستے میں سیاست کی باتیں نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہلکی پھلکی جو ہے وہ سیاسی گفتگو بھی ہونی شروع ہو گئی. اور کیونکہ واپسی کا سفر تھا تو دل اداس نہ ہو، اس وادی کو چھوڑنے کا ہرگز دل نہیں کر رہا تھا. لیکن ہیو ٹو، ہمارا پلان ایک دن کا تھا. ہم صبح سویرے نکلے تھے اور شام کا اندھیرا ہونے تک ہم نے گھر پہنچنا تھا. تو فی الحال تو بہرحال ہم یہ تقریباً کوئی ہے 4:30 بجے ادھر سے نکلے، اور ہمارا پلان تھا کہ انشاءاللہ 7-8 بجے ہم شرکپور پہنچ جائیں گے. تو ہم وہاں سے یہ نکل رہے ہیں. نکلتے ہوئے تمام دوست جو ہیں اپنے اپنے جو جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور آج کی جو میموریز ہیں ان کو وہ رپیٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ یہ کمال کی چیزیں ہیں. کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے ہمیں ایک آدھا گھر ضرور بنانا چاہیے چھٹیاں ہوں جب، کیونکہ ہمارے یہاں بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہاں پہ زمین اتنی مہنگی نہیں ہے، لیکن جو صرف کشمیری ہی لینڈ پرچیز کر سکتے ہیں، جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ لے نہیں سکتے. یہاں یہ وہاں کا لاء ہے. لیکن یہاں پر جو ہے بندہ مینج کر سکتا ہے. یہاں پہ گھر بنا لے تو جو ہے بڑا چھوٹا گھر بنا لے، لیکن جو ہے گرمیاں جو ہے 2-3 ماہ یہاں پہ گزار دے. جتنا ہم یہاں بل پے کرتے ہیں تو یہاں پہ نہ بجلی کی تھوڑی سی ضرورت ہے، یہاں پہ اے سی کی تو ضرورت نہیں ہے. موسم بڑا ہی خوشگوار رہتا ہے گرمیوں کے اندر. تو آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ جب اسکول کی خاص طور پہ چھٹیاں ہوتی ہیں 2-3 ماہ یہاں پہ گزار سکتے ہیں. بڑا ہی جو ہے کمال یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے. انہیں تنگ گلیوں سے ہم واپسی کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں مقامی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. یہ وادیاں، یہ کھیت، یہ کھلیان، اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ واپس جو ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے. بہرحال ہم نے یہ سفر تھا بڑا انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا. ایک دن کا ٹور بڑا شارٹ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کچھ ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں انجوائے اتنا زیادہ کر لیا تھا کہ تھکاوٹ کو شاید جگہ ہی نہیں مل سکی. بہرحال ہم یہاں دوبارہ بھی آنے کا سوچیں گے، لیکن اس دفعہ ہم جب بھی دوبارہ آئیں گے تو ایک دن کے لیے نہیں آئیں گے. ایک دن والا جو ایکسپیرینس ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ دوستوں کو یہ بتانا تھا کہ ایک دن کے جو ایکسپینس ہیں ایک بندے کو یہاں آنے کا تقریباً 7,000 روپیہ خرچہ تھا وتھ ٹرانسپورٹ اینڈ فوڈ آئٹمز جو ہم نے کنزیوم کی. ہم ٹوٹل جو ہے وہ 15 بندے تھے، اور ہمیں جو ہے اتنا صرف ہمارا ایکسپینس آیا.